राहत से पूछिए कभी, फितरों से पूछिए। पूछना क्या है तवज्जो कीजिएगा। राहत से पूछिए कभी, फितरों से पूछिए। कश्ती भंवर में हो तो किनारा हुसैन है। और काफी साहब तवज्जो कीजिएगा कि हैदर का आफताब है, ज़हरा का महताब। हुर के नसीब का तो सितारा हुसैन है। हैदर का आफताब है, ज़हरा का महताब। हुर के नसीब का तो सितारा हुसैन है। और बहुत तवज्जो चाहूंगा हाज़रीन की। माशाअल्लाह। ये फूल तीसरा है, इमामत की शाख पर, जिसको नबी पढ़े वो सितारा हुसैन है। जिसको नबी पढ़े वो सितारा हुसैन है। किबला आपके लिए पेश करो। ये फूल तीसरा है, इमामत की शाख पर, जिसको नबी पढ़े वो सितारा हुसैन है। हैदर का आफताब है, ज़हरा का महताब। जो पढ़ी गई मोहम्मद कराची से पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुला। इमाम ज़माना के ज़ुहूर की ताजील के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरा व शजरतुहु खैरु शजरा। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बितैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हर बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला।
فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صلوات حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر الحمدللہ بتصدق محمد وآل محمد ہمارا سلسلہ سخن اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوا گفتگو اس مقام پر تھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ میں شکر گزار ہوں آپ کی توجہات التفات اور انہمات کا کہ آپ نے میری خدمت بیانی سماعت فرمائی پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گفتگو اس مقام پر ہے کہ برہان ہر وہ چیز جس سے رب سمجھ میں آ جائے ہر وہ چیز جس سے رب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میرے سامنے اللہ آپ کو آباد رکھے ہر وہ چیز جس سے رب سمجھ میں آ جائے سورہ بقر دوسرا سورہ عجیب شان سے آواز تھی اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ برہان رب کا برہان کس چیز سے رب کو پہچانے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سنو زمین و آسمان کی کریشن میں پیدائش میں خلقت میں واختلاف اللیل والنہار اور روز و شب کی آمد و رفت میں ہماری نشانیاں ہیں پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے واختلاف اللیل والنہار روز و شب کی آمد و رفت میں دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں ہماری نشانیاں ہیں والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں پریشان تو نہیں ہو رہی مشکل تو نہیں ہو رہی میری بات میں تو توحید بیان کر رہا ہوں تو اللہ تو سنو اور دیکھو میں ایک بات بتاؤں اس ممبر کی قسم اب ہمارے ممبروں سے توحید بیان نہیں ہوتی اور یہ کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے اچھا رویہ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے ملت تشیعوں کا کہ پہلے توحید ہے پھر نبوت ہے پھر امامت ہے توحید نبوت امامت اور جو ان کا منکر ہو اس پر خدا کی لعنت ہے اللہ ہے نا بھائی اللہ تو اللہ تو مرکز ہے پوری کائنات کا اور ایک بات میری یاد رکھنا میرے نوجوان بھائیوں اللہ سے پیار کیا کرو اس لیے کہ بندہ بدل جانا ہے اللہ کا بھی نہیں بدلتا میرے ساتھ ہے نا بڑے بڑے لکھے لوگ دیکھو تو کہ خالق مالک ہے کون اور کس جان کا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں ہم نے نشانیاں رکھی سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں وما انزل اللہ توجہ رکھنا وما انزل اللہ من السماء من ماء اور یہ جو ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں فاحیا به الارض بعد موتها ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں یہ ہے اللہ بھائی کمال ہو گیا تو اللہ کو پہچانو کمال ہو گیا دن کو دیکھو اللہ کو پہچانو رات کو دیکھو اللہ کو پہچانو زمین و آسمان کو دیکھو اللہ کو پہچانو کشتیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو برستے ہوئے پانی کو دیکھو اللہ کو پہچانو مویشیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھو اللہ کو پہچانو خلاؤں کو دیکھو اللہ کو پہچانو کھٹاؤں کو دیکھو اللہ کو پہچانو تو ہر ایک تم سے یہی کہتا ہے مولوی مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ کو پہچانو خادم چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ گاڈ کو پہچانو پنڈت مندر کی گھنٹی بجا کر کہتا ہے
جب میرے قریب آ جاؤ تو میں تو نوجوان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، وہ تو میرا تو کمال ہو گیا، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، کمال ہو گیا، ٹھہر جاؤ۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں، کس کے لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے۔ نشانی کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، احمقوں کے لیے نہیں۔ کمال ہو گیا، ہم نے پانی برسایا اور اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ لاہور کے پڑھے لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے، اللہ پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بنجر مردہ زمین۔ اچھا بھائی کمال ہو گیا، ہم نے تو سنا تھا کہ انسان مردہ ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہے زمین مردہ۔ اچھا جب زمین مردہ ہے تو کیا کراچی میں کسی کال کوٹری میں پڑی ہوئی تھی یا لاہور میں مومن پورا کے قبرستان میں گھسی ہوئی تھی؟ یہ مردہ زمین کسے کہتے ہیں؟ کہا پڑھتے چوری سورہ یاسین 36واں سورہ، مردہ زمین آیت لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون، جس زمین سے کنک نہ نکلے دانا نہ لوگے وہ زمین مردہ ہے۔ قرآن بھائی قرآن، بڑے بڑے لکھے لوگ، بڑے کرتے جو لوگ، اچھا وہ ٹھہر جاؤ، وہ تو بھی خراب ہے آپ کا، بہت شریعہ بات خراب ہو رہی ہے۔ جس زمین سے دانا نہ لوگے، سورہ یاسین جا کے دیکھنا، اگر نہ ملے کل مجھے ممبر پر بیٹھنے دینا، وآیت 36واں سورہ، وآیت لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون، ایک زمین تھی مردہ، ہم نے اسے زندہ کیا، واخرجنا منها حبا، ہم نے اس میں سے دانا نکالا، کوپر نکالی، وہ زندہ ہو گئی۔ تو اللہ مردہ زمین اسے کہتا ہے جو اپنے مالک کے کام نہ آئے۔ اللہ مردہ اسے کہتا ہے، قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی ڈر میں، اللہ کی اصطلاح میں، مردہ وہ ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے، اور زندہ وہ ہے جو اپنے مالک کے کام آئے۔ اللہ مردہ کسے کہتا ہے؟ جو دوسروں کے کام نہ آئے، اور زندہ اسے کہتا ہے جو اپنے مالک کے کام آئے۔ مالک اگر میدان میں بولا ہے تو آ جائے، مالک اگر میدان میں بولا ہے تو آ جائے۔ تو اللہ قرآن میں فیصلہ کر رہا ہے کہ سنو لاہور کے پڑھے لکھے مومنوں، مردہ وہ جو کسی کے کام نہ آئے اور زندہ وہ جو دوسروں کے کام آئے۔ اب سورہ بقرہ میں بولا کہ تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم آنے سے پہلے مردہ تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تمہارے پاس ہاتھ تھے، کسی کی مدد نہیں کرتے، تمہارے پاس آنکھیں ہیں، کسی کا جواب
علی مولا علی مولا کمال ہو گیا بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے قانون تو نہیں خراب ہو گیا کمال ہو گیا میرے محمد نے کہا سنی شیعہ دونوں کتابوں میں منبر پہ بیٹھ کے اختلافی باتیں نہیں کرتا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں دل جوڑنے کے لیے آیا میرے پاک نبی نے کہا کتاب کا نام فرائض السنت ہے میرے گھر کا عالم نہیں میرے گھر کی کتاب نہیں یا عالم نصرت کل نبی سید ونصرتنی سرا وجہرا علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپکے کی علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپکے کی عقل کے اندھوں احمقوں جو علی آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر سکتا ہے وہ آنے کے بعد تیری مدد نہیں کرے گا آنے کے پہلے کمال ہو گیا ہے کچھ جو آنے سے پہلے زندہ ہم آنے سے پہلے مردہ ہم آنے سے پہلے مردہ ہم ہیں میٹرنٹی ہوم میں پیدا ہونے والے موڈ خراب ہو گیا اور اس وقت ہم تو ہے ہی نجاست کی پیداوار ہم تو ہے ہی نجاست لیکن کچھ ہے جو آنے سے پہلے زندہ حدیث پڑھوں گا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا آؤ قرآن سے پوچھیں کہ وہ ہے کون جو آنے سے پہلے آپ سلامت ہیں اگر سننے والے اچھے ہو تو دل لگتا ہے پڑھنے میں پڑھے لکھے مومنوں سے بات کر رہا ہوں میں اور نہ ہو کہ مومنوں سے بات نہ کروں تو کس سے بات کروں میرے ساتھ ہے نا آؤ قرآن سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جو آنے سے پہلے زندہ دوسرا سورہ بقرہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ نے اناؤنسمنٹ کی سنو فرشتوں میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں بڑا بدنام ہوا ہے لفظ بعد میں قرآن کا لفظ تھا خلیفہ قرآن کا لفظ ہے دیکھو لفظوں کا سفر ہوتا ہے لفظوں کے قبیلے ہیں کنبے ہیں اور یہ لفظ بعد میں کتنا خراب ہوا تھا آپ اسے بہتر جانتے ہیں لیکن چلو بھی ٹھہر جاؤ ابھی آیت پہ رکھو میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں آلو اور ڈائلوگ سے بیٹھ گیا بھائی آلو فرشتے بولے میرے ساتھ ہے نا بڑے کام میں جملے ڈائلوگ ہے قرآن کے فرشتے کے اللہ کے فرشتے جیسے اللہ نے اناؤنس کیا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں فرشتے بولے آلو اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا ویسفک الدماء ونحن نصبح بحمدک ونقدس لک مالک اسے خلیفہ بنا رہا ہے یہ زمین پر ٹارگٹ کلین کرے گا اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں اسے اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا زمین پر فساد کرے گا خون ریزی کرے گا خون بہائے گا ٹارگٹ کرے گا اسے خلیفہ بنا رہا ہے نحن نصبح بحمدک ونقدس لک ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہمیں خلیفہ بنا بڑے بھولے تھے فرشتے سمجھ رہے تھے خلافت عبادت میں ملتی ہے سمجھ رہے ہیں خلافت عبادت میں ملتی ہے جیسے ہی کہا نا نحن نصبح بحمدک ونقدس لک ہم تیری تسبیح کرتے تیری عبادت کرتے ہمیں خلیفہ بنا ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین اگر سچے ہو اللہ مولا اگر سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام تو بتاؤ
بھائی قرآن ہے یہ قرآن، کمال ہو گیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں خلافت چاہیے جی مالک خلافت چاہیے، فرشتوں خلافت چاہیے جی مالک خلافت چاہیے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اگر سچے ہو اور خلافت چاہیے تو مجھے ہؤلاء کے نام بتاؤ. ہؤلاء ڈائناسور کو نہیں کہتے، ہؤلاء روٹی کو نہیں کہتے، ہؤلاء بستر کو نہیں کہتے، ہؤلاء لوٹے کو نہیں کہتے، ہؤلاء کہتے ہیں لوگوں کو بھائی ابھی تو آدم بنا ہے، نہ لائق ہے نہ وائق، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا جھوٹ ہے. باہر نکلا میں قرآن سے، میں قرآن سے باہر نکلا نہیں نکلا، میں قرآن کے اندر گھوم رہا ہوں. میں کمال ہو گیا، قرآن کی باؤنڈری میں گھوم رہا ہوں. میرا قرآن، میرا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی تو کوئی حجت نہیں ہے نا قرآن سے. کمال ہو گیا. فرشتوں فقالا، موڈ خراب ہو گیا. فقالا انبئونی باسماء ہؤلاء، ہؤلاء. فرشتوں اگر سچے ہو، ان کو تم صادقین سچے ہو، خلافت چاہیے تو مجھے ہؤلاء کے نام بتاؤ. ہؤلاء لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو. جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا ہی شی، اسی طرح قرآن میں بھی ہی شی ہے. ہؤلاء لوگ، ہؤلاء لوگ. بھئی ابھی تو آدم کا پتلا بنا ہے، نہ لائف ہے نہ وائف. یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو قرآن سے ایک فیصلہ تو ہو گیا کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ ہیں. میں نے قرآن پڑھا، آدم سے پہلے کچھ لوگ ہیں، آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں. اور اگر فرشتے ان کے نام بتا دے تو خلافت لے جائے. بھئی کمال ہو گیا. آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ، فرشتے اگر ان کے نام بتا دے تو خلافت لے جائے. عقل کے اندھوں جن کے نام فرشتوں کو خلافت بانٹے، وہ خلافت لینے تیرے پاس آئیں گے. جن کے نام فرشتوں کو خلافت بانٹے. فرشتوں سچے ہو ان کو تم جا کے دیکھنا، نہ ملے تمہارا ہاتھ میرا گریبان. مجھے لاہور میں گھسنے مت دینا. اگر سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ، ان لوگوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے پتا کیا کہا جواب میں؟ ڈائلاگ اللہ کے ساتھ فرشتوں کے. فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا. مالک ہمیں نہیں معلوم ان کے نام کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ان کے نام کیا ہے. تو فرشتوں نے سرنڈر کیا کہ مالک ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے نام کیا ہے. جیسے ہی فرشتوں نے سرنڈر کیا، اللہ مڑا آدم کی طرف اور کہنے لگا اے میرے خلیفہ، اے میرے بشر، انبئہم باسمائہم، ذرا ان فرشتوں کو ان لوگوں کے نام کو بتاؤ. آدم مسکرایا. آدم نے انگڑائی دو کتابیں، تفسیر نشابوری، تفسیر در منصور، نہ میرے گھر کا عالم نہ میرے گھر کی کتاب. اب دونوں نے لکھا کہ آدم مسکرایا. آدم نے انگڑائی لی. کیا مالک بتا دوں کا بتا دے، کیا مالک بتا دوں کا بتا دے. آدم نے کہا اللہم انت المحمود ھذا محمد انت الاعلی ھذا علی. اللہ تمہاری حاجات شرعیہ کو پورا کرے ہؤلاء کے صدقے. جو تمنا نے کہا ہے پھر جاؤ. تفسیر نیشاپوری امام نیشاپوری رحمت اللہ علیہ، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. دونوں کتابیں بڑی معتبر، دونوں عالم بڑے معتبر. نہ ہمارے گھر کے عالم نہ ہمارے گھر کی کتاب. آدم نے انگڑائی لی، مسکرایا کا بتا دوں کا بتا دے. کا مالک اللہم انت المحمود ھذا محمد انت الاعلی ھذا علی انت فاطر السماوات ھذہ فاطمہ انت المحسن ھذا حسن انت قدیم الحسان ھذا حسین. مالک تو محمود ہے، یہ محمد ہے. تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے. تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے. تو محسن ہے، یہ حسن ہے. تو قدیم الحسان ہے، یہ حسین ہے. جیسے ہی آدم نے پاکوں کے نام بتائے، اللہ
میں شکر میں قرآن سے باہر نہیں نکلا، مجھ تو نہیں خراب ہو گیا، کمال ہو گیا بالکل کہ جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائے کہ مالک تو محمود کے محمد، تو آلہ جا کر دیکھنا، میرے گھر کی کتابوں میں نہیں لکھا مالک تو آلہ یہ علی، تو فاطر یہ فاطمہ، تو محسن یہ حسن، تو قدیم الاحسان یہ حسین. جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائے اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو. بھائی کمال ہو گیا، اب تک کہہ رہا تھا خلیفہ بشر، اور جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائے آدم کو آدم نام ملا، آدم کو کالنگ نیم دیا، آدم کو آدم نام دیا، آدم کو سجدہ کرایا. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جب پنجتن کے بغیر آدم آدم نہ بنا تو آدمی کیسے بنے گا؟ کمال ہو گیا، باہر جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان تک بات پہنچ رہی ہے، کوئی موڈ تو نہیں خراب ہے. میں شکر گزار اپنے بھائیوں کا. بڑے کام کے جملے میرے ساتھ ہیں نا، زیادہ زحمت نہیں ہے لیکن بڑے کام کے جملے. پوچھا کس سے؟ اللہ نے فرشتوں سے. فرشتے کہنے لگے ہمیں بنا یہ ٹارگٹ کلنگ کرے گا، بشر ہے. اچھا فرشتے بھی غلط نہیں تھے، اس لیے کہ آگ پانی مٹی ہوا دشمن ہے نا چاروں، آگ پانی مٹی ہوا، جو ان دشمنوں سے بنے گا وہ دشمنی کرے گا. انہوں نے یہی دیکھا تھا کہ آگ پانی مٹی ہوا ان دشمنوں کو چھوڑ کے اللہ کو بشر بنا رہا ہے، تو جب یہ جائے گا تو ٹارگٹ کلنگ ہی تو کرے گا. کہنے لگے ہمیں بنا. اللہ نے کہا بنا دوں گا ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، سچے ہو تو مجھے ہاؤلائے کے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہاؤلائے یاد رکھنا، ہاؤلائے سچے ہو تو مجھے ہاؤلائے کے نام بتاؤ. فرشتوں نے سرنڈر کیا، ہمیں نہیں معلوم ان کے نام کیا ہے. تو جب فرشتے پنجتن کے نام نہ بتا کر اپنے دعوے میں سچے نہ بن سکے تو کوئی پنجتن کے مقابلے پر آ کر سچا کیسے بنے گا؟ تو قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا بڑے رکھے لو. اچھا میں کہہ جاؤ میرے ساتھ رہو، بڑے کام میں جملے، زیادہ زحمت نہیں ملتی، میرے ساتھ رہو. نام کس نے بتایا پنجتن کے؟ میں نے 2 کتابوں کے نام لیے، تفسیر نیشا پوری، تفسیر در منصور. دونوں لاہور میں اویلیبل ہیں، دونوں مہیا ہیں، دونوں کا ٹرانسلیشن اردو میں ہو چکا ہے. امام نیشا پوری علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر. مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ بلندر سلامات. یہ بحث کیا ہے کہ ہم چشمے نم نہیں رکھتے، یہ بحث کیا ہے کہ ہم چشمے نم نہیں رکھتے، ہم اپنے قلب میں غیروں کا غم نہیں رکھتے. قسم خدا کی ہمارے دماغ عالی ہے، قسم خدا کی ہمارے دماغ عالی ہے، جہاں نہ ذکر علی ہو قدم نہیں رکھتے. ماشاءاللہ. جس نے علی کے لیے رکھا ہے اپنے دل میں بغض، ورثے میں اس کی نسل کو کبھی غیرت نہیں ملی. ہر دور میں کوئی نہ کوئی علی حق کا مخالف صدا رہا، اسی لیے تو لعنت کو کبھی فرصت نہیں ملی. مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت. نماز کا زیب و ذہن زندہ ہے، نماز کا زیب و ذہن زندہ ہے، جو اس کو پڑھ کے آئے وہ چین زندہ ہے. علم پہ ہاتھ کھلا ہے اس لیے نہیں، علم پہ ہاتھ کھلا ہے اس لیے نہیں، بتا رہا ہے یزید و حسین زندہ ہے. محمد محمد
میں شکر میں بڑے مسئلے میں گرفتار ہوں، کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں. تو آج تو میں نے دامان بیان کو سمیٹ دیا، لیکن بات مکمل ہو جائے. قرآن سے شروع ہوئی ہے بات، قرآن سے ختم ہو جائے. ان کے نام بتاؤ، اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. اچھا، فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں معلوم. یہ قرآن میں لکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم ان ہاؤلائے کے ان کے نام کیا ہے. تو فرشتوں نے نہیں بتائے. کس نے بتائے نام؟ آدم نے بتائے. یہ مالک تو محمود، یہ محمد، تو آلا یہ علی، تو فاطر یہ فاطمہ، تو محسن یہ حسن، تو قدیم الاحسان یہ حسین. تو فرشتوں نے پنجتن کے نام نہیں بتائے. پنجتن کے نام کس نے بتائے؟ آدم نے. فرشتوں نے تو ہار مان لی نا. آدم نے کہا کہ یہ نام ہے، یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین. آدم نے بتائے. اب میں کراچی سے لاہور آیا، مر گیا. آیا مر گیا، موت تو آنی ہے نا، مر گیا. تم نے مجھے مومن پورا کے قبرستان میں دفنایا. جب میری قبر بن کی دفنانے کے بعد تو 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے امجد جوہری تیرا رب کون؟ میں نے کہا اللہ. من نبی جو تیرا نبی کون؟ میں نے کہا محمد. پوچھنے لگے تیری کتاب کون سی؟ میں نے کہا قرآن. پوچھنے لگے من امامک، تیرا امام کون؟ میں نے کہا پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، چوتھا زین العابدین، پانچواں محمد باقر، چھٹا جعفر صادق، ساتواں موسی قادر، آٹھواں علی رضا، نواں محمد تقی، 10واں علی نقی، 11واں حسن عسکری، 12واں مہدی. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نے کہنے لگا اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ تو وہی آدم والا ہے. اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ تو آدم والا ہے. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جو قبر میں پنجتن کے نام بتائے وہ آدم والا. ہم مرنے سے ہی ڈرتے ہیں. ڈرتے ہو مرنے سے؟ نہیں ڈرتے نا بھائی. مرتا تو وہ ہے جس کا پیر مر جائے. ہم مرنے سے نہیں گھبراتے. ہماری تو تاریخ یہی ہے. ہماری شہادت تو ہماری میراث ہے. ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، نہ مرنے سے ڈرتے ہیں، نہ قبر میں جانے سے ڈرتے ہیں. اس لیے کہ ہم سے کسی نے وعدہ کیا ہے کہ میرے چاہنے والوں مت گھبرانا، ہم تمہاری قبر میں آئیں گے. کسی نے کیا ہے نا، کسی نے تو کیا ہے وعدہ. کسی
حدیث پڑھوں گا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. حدیث اگر میں پڑھوں گا تو کوئی کہے گا پتہ نہیں صحیح کتاب کی ہے یا نہیں. لیکن قرآن پہ تو کسی میں دم نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پہ اعتراض کرے. آؤ قرآن سے پوچھیں کہ وہاں ہماری مدد کون کرے گا. آؤ قرآن سے پوچھیں کہ وہاں ہماری مدد کون کرے گا. 19واں سورہ سورہ مریم. موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ موڈ خراب ہو گیا تو مسائل شروع کرو. پوچھتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہاں ہماری مدد کون کرے گا. 19واں سورہ سورہ مریم. اللہ یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ کہتا سنو قیامت میں تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. قیامت میں تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. ڈر گئے؟ ڈر جاتے اگر آیت ختم ہو جاتی. آیت رکی نہیں. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا. من ہے من جس نے تیری بخشش لاہور والوں پڑھے لکھے لوگوں آیت سنو. 19واں سورہ سورہ مریم. اللہ کہتا قیامت میں تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. ڈر جاتے ہیں. لیکن اگر آیت آگے جا رہی ہے تو ڈریں گے نہیں. آیت کہتی ہے اللہ کہتا اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدا. ایک